تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے حال جانتی ہے، اور درود و سلام ہو اس ہستی پر جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھا۔ آج ہم بات کریں گے اس سفر کی جو مدینہ سے شروع ہوا، مکہ پر راکا اور آخرکار کربلا کے میدان میں انجام کو پہنچا۔ مدینہ سے رخصتی۔ جب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے حضرت حسین کو رات کے وقت دربار میں بلا کر یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے صاف الفاظ میں انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا شخص جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے اور دین اسلام کے احکام کی توہین کرتا ہے، اس جیسے کی بیعت مجھ جیسے کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلی ہی رات مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ نہ خون خرابہ ہو نہ حرمت حرم پامال ہو۔ آپ نے نانا کا شہر، وہ شہر جس سے آپ کو روحانی نسبت تھی، ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا۔ مکہ مکرمہ کا سفر۔ حضرت حسین اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ نے کچھ مہینے قیام کیا۔ لوگ جوق در جوق آپ سے ملنے آنے لگے۔ اسی دوران کوفہ سے سینکڑوں خطوط آنا شروع ہوئے۔ ہر خط میں یہی لکھا ہوتا، ابن رسول اللہ، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ خطوط کا ایک انبار تھا۔ کچھ روایات کے مطابق 12,000 سے زائد خطوط موصول ہوئے۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقل کا بھیجنا۔ حضرت حسین نے حالات کو جانچنے کے لیے اپنے چچازاد بھائی بہادر اور بااعتماد ساتھی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو ہزاروں افراد نے ان کی بیعت کی۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ ابن رسول اللہ، تشریف لائیے، یہاں کے لوگ اب کے منتظر ہیں اور اب سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر ہوا، اس نے دھونس دھمکی، قتل و قید سے لوگوں کو ڈرا دیا۔ کوفہ کے لوگ بزدل ہو گئے اور وہی لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی پلٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقل کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر حضرت حسین کو راستے میں ملی تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ مکہ سے روانگی کا فیصلہ۔ مکہ میں حج کا وقت قریب تھا، لیکن حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ یزید کے کارندے بھیس بدل کر حرم کے اندر آپ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور فوراً مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ خانہ کعبہ میں خون نہ بہے، اس لیے امام نے اپنا لہو کربلا کے میدان میں بہا دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قربانی کا فلسفہ اپنے کمال پر نظر آیا۔ راستے میں مشورے اور روکنے کی کوشش۔ جب حضرت حسین اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو راستے میں کئی بزرگ اہل علم اور محبان اہل بیت نے آپ کو مشورہ دیا، ابن رسول اللہ، یہ سفر خطرناک ہے، واپس چلے جائیے، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا، میں کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ کربلا کا قریب آنا۔ راستے میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ حر بن یزید ریاحی امام حسین کے قافلے کو روکتا ہے۔ یہ وہی حر تھا جس نے بعد میں حق کو پہچانا اور امام پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ حر نے امام سے کہا، مجھے حکم ہے کہ آپ کو قید نہ کروں مگر کربلا کی طرف روک لوں۔ یوں امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جہاں نہ سایہ تھا، نہ پانی، نہ دوست، صرف صبر، سچائی اور قربانی تھی۔ تاریخی حوالہ جات: تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، مقتل ابو مخنف، الارشاد شیخ مفید، سیرت ابن ہشام۔ آخری پیغام۔ حضرت حسین کا یہ سفر صرف زمین کا نہیں تھا، یہ روحانیت، اصول اور حق کی سر بلندی کا سفر تھا۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک ہر قدم پر صبر، ہمت اور تقوی کا پیغام موجود ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت مسلم بن عقل کی قربانی اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی پر۔ کیسے وفاداری کے دعوے زبانوں تک محدود رہ گئے اور کیسے امام حسین کے قاصد کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔